السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حسین آفتاب چانگی ہے اور میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں ایک اور پوڈ کاسٹ سیریز کے ساتھ کاؤنٹر پوائنٹ کی جانب سے، جو ایک پروجیکٹ ہے پروجیکٹ الوسیلہ ٹرسٹ کا. ایک اور مدعے کے ساتھ ہم آج بھی حاضر ہیں کہ کسی بھی معاشرے کو سنبھالنے کے لیے اس کا توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر معاشرے کے اندر بگاڑ آ جائے، سوار کی جو ایک لیئر ہے اگر وہ لوز آؤٹ ہونا شروع ہو جائے تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر درار اور شگاف پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کا امپیکٹ ہمارے پہ بھی آتا ہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے اوپر بھی آتا ہے. ہمارے ساتھ جو آج کے ہمارے مہمان ہیں، ان کا نام ہے شعیب مدنی صاحب. شعیب مدنی صاحب shaur.pk جو آرگنائزیشن ہے، اینڈ دس آرگنائزیشن ہیز بین ورکنگ آن ملٹیپل کازز. ایک جو ہائی لائٹڈ کاز ان کا ہے جس پہ شعیب صاحب جو ہے بات بھی کریں گے ہم سے، وہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اگینسٹ آپ لوگوں نے جو ہے وہ مدعا اٹھایا تھا. آپ لوگوں نے اس کے اوپر کافی جو ہے وہ چرچا بھی کری ہے، گفتگو بھی کری ہے، ملٹیپل پلیٹ فارمس کے اوپر آپ لوگ گئے اور اویئرنیس اس کی آپ نے اپنی کیپیسٹی کے اندر دینا شروع کری. پہلے تو بہت بہت شکریہ شعیب صاحب، قیمتی وقت میں سے آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ آپ آئے یہاں پہ. نہیں، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ لوگوں نے اس موضوع کو سلیکٹ کیا، کیونکہ یہاں پر اس موضوع پر بات کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. پتہ نہیں کیوں ڈر رہے ہیں لوگ. حالانکہ آپ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے سر، آپ کی آرگنائزیشن کے بارے میں تھوڑا بتائیں، کیا کیا آپ لوگوں کا کام ہو چکا ہے جو ریسنٹلی آپ کے ہائی لائٹس ہیں؟ دیکھیں، ابھی جو ہم نے اس کے خلاف کیمپین رن کیا تھا، اس میں ہم صرف سوشل میڈیا پہ کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہم نے سینٹ میں سینیٹر مشتاق صاحب کو سپورٹ کیا ہے، اور سینیٹر مشتاق صاحب نے ہی اس مدعے کو اٹھایا تھا، اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اس کے خلاف باقاعدہ کیمپین رن کیا، اور انہوں نے اپنا ایک نیا بل بھی پیش کیا. ہم سب نے مل کر جو ہے وہ شریعت پٹیشن فائل کی ہوئی ہے شریعت کورٹ میں، اور اس پر وہ بھی کیس چل رہا ہے، اس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے. لیکن اچھی خوشخبری جو ہے وہ سینٹ سے آ چکی ہے، جو کل ہی آئی ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے. تو بل کیا ریووک کریں گے؟ بیک ریووک نہیں کر رہے، اس کو ایمنڈ کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو وہ ٹرانسجینڈر کی جو ٹرمینالوجی ہے، اسے جو ہے وہ چینج کر کے اب جو ہے وہ خنسا کیونکہ ایک شرعی ٹرم ہے، اور ہم نے یہی ڈیمانڈ کیا تھا کہ شرعی ٹرم کیونکہ اس مسلمان کنٹری ہے، اور مسلمانوں کے احکامات جو ہوتے ہیں وہ جینڈر کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، مرد اور عورت کے احکامات وہیں سے آتے ہیں. تو اس لیے ہم نے یہی ان سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اسے جو ہے وہ چینج کیا جائے. تو الحمدللہ یہ کہ سینٹ کمیٹی نے جو ہے وہ اب یہ اسے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور وہ ٹرانسجینڈر کی ٹرمینالوجی کو اس سے ختم کر رہے ہیں، اور وہاں پر خنسا کی ڈیفینیشن وہاں پہ آ جائے گی، اور خنسا ہی کے نام سے یہ ہوگا، خنسا پرسنس پروٹیکشن آف رائٹ 2023 اس کو کہہ سکیں گے. ابھی یہ بنا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایکٹ آ جائے گا انشاءاللہ، امید ہے. خنسا پہ تھوڑی سی اگر روشنی ڈالیں، ذرا لوگوں کو بتائیں کہ ہے کیا یہ ٹرانسلیشن ہی تو نہیں ہے ٹرانسجینڈر کا اردو میں؟ کیونکہ لنگوسٹک لمیٹیشن تو ہر کسی کی ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر، تو تھوڑا اس کے اوپر ذرا اگر بات کریں تو. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، تو ہمیں اس سے پہلے ایک بات اور کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی لینگویج کو لیتے ہیں تو اس کے جو کلچر ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم اسی لیے بات کرتے ہیں کہ جب ہم انگلش کو لیتے ہیں، انگلش کو ہم نے جہاں پہ میڈیم لیا ہوا ہے، حالانکہ آفیشلی دیکھا جائے تو پاکستان میں یہ بات ایکسیپٹ کر لی گئی ہے کہ ہماری جو فارمل لینگویج ہے وہ ہونی چاہیے اردو. اب جو ایول آتا ہے لینگویجز کے ساتھ وہ کیسے آتا ہے، اب اس کو دیکھیں ذرا. ٹھیک ہے، ٹرانسجینڈر جو ہے وہ ایک انگلش ٹرم ہے. ٹھیک ہے، یہ کب ایجاد ہوئی؟ 1965 ایسا اراؤنڈ جو ہے نا، اس کا نام پہلی دفعہ لوگوں نے سنا ہے یورپ اور امریکہ میں بھی. اس سے پہلے یہ ٹرم ہی کوئی ایسی موجود نہیں تھی. تو پہلے کیا ٹرمز ہوتی تھیں اس طرح کے لوگوں کے لیے؟ تو ایسی کوئی ٹرم ہی نہیں تھی. یعنی کہ یہ ایک بالکل جینڈر آئیڈیالوجی جو ہے نا ایک نئی ایمرج کی ہے، وہ لبرلزم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چلتے چلتے آگے بڑھتی گئی. اسی طرح سے یہ ٹرانسجینڈر کا ورڈ کے ساتھ ساتھ اور جو بہت سارے ورڈ ہیں جو وہاں پر اس وقت جو ہے وہ جینڈر کے حوالے سے اور سیکشولیٹی کے حوالے سے چیزیں بہت ساری ٹرمز آ چکی ہیں. وہ ٹرمز الحمدللہ پاکستان یعنی اردو میں بھی نہیں اور عربک میں بھی نہیں موجود ہیں. تو وہ ہمارے کلچر میں کبھی رہی نہیں ہے، بلکہ انسانی تاریخ میں ایسی ٹرمز جو ہے نا وہ پہلے نہیں رہی ہیں. جیسے انسس کی جو یہ اردو میں ہمارے پاس کوئی ایسی اصطلاح موجود نہیں ہے، کوئی ٹرم موجود نہیں ہے، عربی میں کوئی ایسی اصطلاح موجود نہیں ہے.
تو یہاں پر ایک کنفیوژن یہ پیدا ہو گیا کہ لوگوں نے جو برتھ ڈیفیکٹڈ بچے جو پیدا ہوتے تھے جنہیں ہم عربک کے اندر خنسا کہتے ہیں, انگلش میں اسے انٹرسیکس کہتے ہیں, اور میں ڈیلیبریٹلی جو ہے نا انٹرسیکس کا ورڈ یوز نہیں کر رہا. وجہ یہ ہے کہ 1945 سے پہلے سیکس اور جینڈر کی ڈیفینیشن ایک ہوا کرتی تھی. آہستہ آہستہ جب وہاں پر یہ آئیڈیالوجی چینج ہوتی گئی تو اس نے یہ کیا کہ وہاں پر سیکس اور جینڈر کی ڈیفینیشن کو الگ کر دیا. پہلے ہمارے جو فارمز ہوتے تھے, ہم جب کہیں پہ بھی جاتے تھے تو سیکس کو عام طور پہ نہیں لکھا جاتا تھا, تھوڑا سا نارمس کی وجہ سے ہمارے اپنے احتیاط کرتے تھے, لوگ جینڈر لکھتے تھے اور دونوں ایک ہی مطلب معنوں میں استعمال ہوتا تھا. لیکن اب وہاں پہ سیکس اور جینڈر کی بالکل ڈفرینٹ ڈیفینیشنز آ چکی ہیں. تو کہیں خدا نہ خاصا ایسا نہ ہو کہ آج ہم انٹرسیکس لکھ دیں اور کل پھر دوبارہ انٹرسیکس کی بھی کوئی نئی ڈیفینیشن وہاں پہ آ جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو دیکھیں وہ جس چیز کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے پاس کوئی ڈیوائن نالج نہیں ہے, ان کے پاس کوئی وحی نہیں ہے, کوئی اعلام نہیں ہے, کوئی قرآن اور حدیث کے ساتھ نہیں ہے وہ جڑے ہوئے. وہ کیا ہے, وہ آئیڈیالوجیز کے ساتھ ہے, وہ ازمز کے ساتھ ہے. اور یہ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے, زمانے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. فلاسفرز آتے رہتے ہیں, اپنی فلاسفیز دیتے رہتے ہیں. ابھی کبھی لبرلزم آئے گا تو پھر پوسٹ لبرلزم آئے گا, کیپٹلزم آئے گا تو پھر پوسٹ کیپٹلزم آئے گا. تو یہ چلتا رہے گا, یہ آن گوئنگ ہے, یہ بڑھتا رہے گا. تو اس لیے الحمدللہ یہ ہوا ہے کہ سینٹ نے تو اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور انہوں نے کمیٹی نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ہم جو اس ٹرم کو ہی ختم کریں گے اور صرف خنسا کی ٹرم پہ, یعنی انٹرسیکس کو پھر بریکٹ میں رکھا ہے انٹرسیکس, لیکن اصل ورڈ ہوگا خنسا. ٹھیک ہے, تو اس کو لے کے چلیں گے. اب اس پہ 3 سے 4 پہلو پرسپیکٹیوز اور آرکس یہاں پہ کریٹ ہو جاتے ہیں, اور میں چاہ رہا ہوں ہم جتنا زیادہ ان پہ ٹچ بیس کر سکیں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو کیا ضرورت تھی اس لا کو پاس کرنے کی؟ ہاں, پاکستان کو ڈالرز کی ضرورت ہے, پاکستان کو GSP+ کی ضرورت ہے, پاکستان کو IMF کی ضرورت ہے, پاکستان کو ورلڈ بینک کی ضرورت ہے, اور وہ ضرورتیں ہم نے خود پیدا کر لی ہیں. آپ ان سے طلب کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی تو دیں گے آپ کو, وہ تو کہیں گے کہ آپ یہ چیزیں لیں, اپنی ساری وہ چیزیں لیں جو چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو امداد کے ساتھ, قرض کے ساتھ, لونز کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپنی آئیڈیالوجی جو ہے وہ دے رہے ہیں. آپ کا کانسٹیٹیوشن اور یہ جو کنونشنز ہیں یہ متصادم ہو جاتی ہیں. آپ جب UN سے کوئی مدد لیتے ہیں اور UN کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو UN جو ہے وہ آپ کو کہے گا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ کے اوپر آپ آئیں, اور آپ نے اس کو سائن کیا ہوا ہے. ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ کیا ہے, وہ اگینسٹ دا اسلام ہے. آپ کی آئیڈیالوجی, آپ کے آئین, آپ کے کانسٹیٹیوشن کے بالکل مخالف ہے. اور جس موضوع کو لے کر آپ بات کر رہے ہیں اس کی پہلا آرٹیکل ہے وہ کیا کہتا ہے, آل ہیومن بینگز آر فری ان ایکول ان ڈگنیٹی اینڈ رائٹس. پہلی لائن ہے, یہ پہلا آرٹیکل ہے ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا. بات یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ بھائی ایکولیٹی ہے, ہم سب برابر ہیں, ڈگنیٹی سب کی ہے. ٹھیک ہے, پیدائشی طور پہ سب لے کے آئے ہیں. سیکشولیٹی سے آپ کی ڈگنیٹی متاثر نہیں ہوگی, آپ کی ایکولیٹی متاثر نہیں ہو سکتی. اور آپ کو کیوں لینا پڑتا ہے اور کیوں لے رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کو ڈالر چاہیے. اچھا, یونائٹڈ نیشنز کی اگر بات کریں تو ان کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہیں. تو وہاں پہ جو انکلوسیونیس کی ڈیفینیشن ہے وہ سم ہاؤ سملر ٹو واٹ یو ہیو جسٹ اسٹیٹڈ, کہ وہاں پہ پروٹیکشن رائٹس کی بھی بات کی جا رہی ہے فار دا ٹرانسجینڈرز, فار دی LGBTQ. ہیومینٹی پرسپیکٹیو سے اگر بات کریں تو کیا یہ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. انسانی طور پہ اگر بات کریں بالکل غلط ہے. انسانی طور پہ آپ مجھے بتائیں کیا کوئی دہشت گرد تنظیم ہو, دہشت گرد تنظیم کیا کام کرتی ہے؟ انسانوں کو نیست و نابود, انسانیت کو وہ تو پارٹ اینڈ پارسل ختم کرتی ہے نا. تو آپ اگر یہ ہومو سیکشولیٹی کو لیگل کر دیں گے اور اس کو یونیورسل کر دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ امبیلنس, ڈسٹربنس ان دا سوسائٹی. اور یہ انسانیت کیسے, اب اگلی جنریشن کیسے آئے گی؟ آ سکتی ہے, انسانیت ہی ختم ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے, آپ دنیا کے سارے جو ہے نا وہ مرغیاں ختم کر دیں اور مرغے بچا لیں, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ ٹرو دیٹ, صحیح, میک سینس. اوکے, تو یہ ایک عجیب و غریب آئیڈیالوجی ہے جو انسانیت کی بھی بات کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں انسانیت کو ختم کرنے کی بھی بات کر رہی ہوتی ہے. بہت ہی عجیب ہے. ہماری جو شریعت ہے, شریعت کے جو مقاصد ہے, شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں اسلامک لا کو. اس کے کیا پرپز ہے, وہ کن چیزوں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے, تو اس میں وہ نسل انسانی کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ ہیومینٹی ہے اصل, یہ انسانیت ہے اصل, یا وہ ہے جو لبرلزم آپ کو ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے ساتھ دے رہا ہے؟ آپ بتائیے. سو ایک بات بتائیں, لیکن اب جو بچے جیسے آپ نے بتایا جو انٹرسیکس کی ہماری ایک وہ بھی سیگمنٹ ہے ہمارے معاشرے کا, ٹھیک ہے, جو اکثر آپ کو اگر جنرلی طور پہ دیکھیں جو ہمیں بازاروں پہ بھی نظر آتے ہیں, اسٹریٹ پہ بھی نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ان سے ہی بات کریں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں تحفظ حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ان کو ہم بالکل ہی رائٹ آف کر دیں سوسائٹی سے, یا ایکسیپٹ کریں کہ نہیں وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں؟
اب بات یہاں پر یہ پہلے ہم کریں گے کہ اسلام نے ان کے لیے کیا رائٹس رکھے ہوئے ہیں اور ہم نے کیا رکھے ہوئے ہیں, مسلمانوں نے کیا رکھے ہوئے ہیں, بات الگ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہمارا رویہ, ہم جو کچھ کر رہے ہیں, کیا ہم اسلام کو 100% ریپریزنٹ کر رہے ہیں؟ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اسلام کو نہیں اس پہ عمل کر رہے. اسلام نے تو ان کے لیے بہت اچھا رکھا, ان کو انکلوسیو جو سوسائٹی پرووائڈ کرتا ہے ہیومن کائنڈ کو, وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور سسٹم نہیں کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام ایسے برتھ ڈیفیکٹڈ بچوں کو آئیڈینٹی کون سی دیتا ہے؟ کوئی خسرہ نہیں, کوئی ہجڑا نہیں, انٹرسیکس نہیں, یہ آئیڈینٹی نہیں دے رہا اس کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ انٹرسیکس کی اس کی آئیڈینٹی ہے, جینڈر آئیڈینٹی. نو, انکلوسیو کیا ہوتا ہے؟ انکلوسیو یہ ہے کہ جو بائنری جینڈرز ہیں آپ کے, مرد اور عورت, مین اینڈ وومن, اسلام انہیں انہی دو کے اندر رکھتا ہے. تو کیا ان کے پاس چوائس ہوگی کہ وہ کہاں پہ کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں؟ چوائس نہیں ہے, چوائس نہیں, کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے نا, یہ تو اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے. دیکھیں وہاں پر ہوتا کیا ہے, وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے تو اس بچے میں کوئی چیز, یعنی کہ وہ پیدائشی طور پہ یا تو میل ہوگا یا فیمیل ہوگا, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا. اب ہوتا کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کی جو سیکشل آرگنز ہوتے ہیں, ریپروڈکٹیو آرگنز ہوتے ہیں, ان کی کروموزومز ہوتے ہیں, ہارمونز ہوتے ہیں, اس میں امبیلنس ہو جاتے ہیں, وہ ڈیفیکٹ ہوتا ہے, ڈس آرڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جسٹ اس ڈس آرڈر اور ڈیفیکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو, ان کی اس کنڈیشن کو, اس میڈیکل کنڈیشن کو, انہیں ہم کہتے ہیں انٹرسیکس, ان کو ہم کہتے ہیں خنثی. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا ہے کہ انہیں پہچاننے میں کہ کیسے ان کو دیکھا جائے کہ بھئی یہ مرد ہے, عورت ہے, لڑکا ہے, لڑکی ہے, کیسے دیکھا جائے, تو اس پہ جو ہے وہ شرع کے اندر جو ہے نا کچھ اصول بیان کیے ہوئے ہیں. تو جہاں پر وہ جس سائٹ پر جو ڈومینیٹ کرتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ہم اس کو وہ آئیڈینٹی دے دیتے ہیں, یعنی کہ میل دے دیتے ہیں. اگر وہ فیمیل سائڈ کے اوپر ڈومینیٹ کرتا ہے تو وہاں پہ فیمیل اس کو آئیڈینٹی دے دیتے ہیں. تو اسے آئیڈینٹی وہی دی جائے گی, اسلامی احکام وہی سارے دیے جائیں گے, انہیں اسی طرح سوسائٹی میں عزت اور مقام دیا جائے گا. کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے کہ بھئی یہ انٹرسیکس ہے, اس کے الگ سے کوئی رائٹس ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. If we pick any second of the Netflix production, we will going to see the traces in that کہ وہ slowly and gradually Bollywood ہو گیا, Hollywood تو خیر they were doing it since like 1970s کے ٹائم سے, وہ کوئی نہ کوئی کیوز ہمیں دے رہے ہیں. اب رینبو والے جو ہمارے ٹوائز آ گئے ہیں, اب بچے گیٹ اٹریکٹڈ ٹو اٹ slowly and gradually. اب جو کامکس سپر مین, بیٹ مین, اس کے اندر بھی اسٹوریز آہستہ آہستہ بلڈ کرتے جا رہے ہیں ریگارڈنگ میکنگ LGBTQ ایجنڈا ویری نارمل اینڈ اکن ٹو اس. اس پہ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے, اور اس پہ آپ لوگ کافی ایکشنیبل بھی ہیں شعور پی کے جو ہے؟ آپ دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ملٹری انوینشن کرتے ہیں, ملٹری انوینشن, اور ایک ہوتا ہے آئیڈیولوجیکل. اس وقت جو کیا جا رہا ہے نا پاکستان میں, وہ آئیڈیولوجیکل انویژن کی طرف جو نا پیش قدمی ہے. امپیریلزم, ٹھیک ہے, پوری دنیا کی جو سپر پاورز ہیں وہ ہمیں جب ڈالرز دے رہی ہیں, ہمیں مدد دے رہی ہیں, تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی بھی جو ہے وہ دے رہی ہیں, اور ہم بڑی بے وقوفی کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو لے بھی رہے ہیں. ایون یہ کہ میں آپ کو بتاؤں, کو حیرت ہوگی کہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ پہلے اسٹارٹ کیا تھا انہوں نے وومن اسٹڈیز. ٹھیک ہے, وومن اسٹڈیز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے معاشرے سے ان غلط چیزوں کو ختم کرنی ہے جنہیں اسلام نے بتایا ہے. عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق دیے ہیں اور جو عزت دی ہے, اسلام نے جو عزت دی ہے, وہ کسی اور مذہب نے نہیں دی ہے. یہ جو مسائل ہیں ہمارے ساتھ, جو ہمارے معاشرے میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ ہمارے معاشرے میں عورت کے ساتھ جو ہے وہ مسائل ہیں کہ نہیں ہیں, بالکل ہیں. لیکن اگر آپ اپنی آئیڈیالوجی, اپنے ورلڈ ویو کے ساتھ ہی اس چیزوں کو آپ اس کو جو ہے اس کا نمٹیں گے اور اس کو مقابلہ کریں گے, تو آپ ایزیلی اس پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کی بات بتا کر, کیونکہ ایک آپ مسلمان ہیں تو آپ کے اندر ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے, یہ ثواب ہے, تو جب آپ ثواب بتاتے ہیں تو اس کی انرجی کافی بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ لوگوں کو ان برائیوں کی طرف سے نکال سکتے ہیں. جیسا یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے. بہت سارے ہمارے جو کمیونٹیز ہیں وہاں پر عورتوں کے اوپر بڑا ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے آئیڈیالوجی, اپنے عقیدے, اپنے ایمان کو چھوڑ کر باہر کہیں دیکھنا شروع ہو جائیں اور باہر سے جو ہے وہ چیزیں لانا شروع ہوں. آپ اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ وہاں دیکھ لیں کہ وہاں پر جو سوشل ڈسٹرکشن آئی ہے اسے بھی دیکھ لیں. وہاں پر اور بہت ساری جو پرابلمز آئی ہیں اسے بھی آپ دیکھیں. اگر آپ اسے لے کے آئیں گے وہ ساری چیزیں یہاں پہ آ جائیں گی, ساتھ آپ کا ایمان چلے جائے گا. تو ہمیں اسلام لے کے آنے کی ضرورت ہے, اور اسلام نے جو رائٹس دیے ہیں وہ اگر مل جائیں عورت کو تو آپ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. آپ اسلام پہ تو عمل کریں. آپ دیکھیں تو کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں, ہم نے وہ پڑھی نہیں ہیں, اور ہم جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی سلوشن ہے, باہر سے ریڈی میڈ سلوشن مل جائے وہ ہم لے لیں. وہ سلوشن نہیں ہے آپ کا, وہ ڈسٹرکشن ہی کرے گا اور زیادہ عورت کو ذلیل کرے گا.
اور جو ہمارے لوکل پاکستان کے اندر بہت سارے ایڈوکیٹس بنے ہوئے ہیں, پروپوننٹس بنے ہوئے ہیں, وہ آر ایکچولی سپورٹنگ ایدر لاؤڈلی اور کوورٹلی اور اوورٹلی آن دی ایجنڈا آف LGBTQ, ٹھیک ہے. تو اب اینڈ دے آر ایکچولی گیٹنگ دا فین فالوئنگ ایز ویل, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو لگ رہا ہے کہ نہیں یار یہ تو بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, یہ تو مدعے کی بات کر رہے ہیں. اور وہاں پہ کس طرح سے ایگزٹ لگانے کی اگر ضرورت ہے, جیسے آپ نے کہا, وہ کیسے تھاٹ کو ہم ایگزٹ لگا سکتے ہیں؟ ہاں, میری پچھلی بات جو تھی نا, میں نے اس میں کہا تھا کہ ہم پہلے لے کے آئے وومن اسٹڈیز, اور اس کے بعد ہم لے کے آئے جینڈر اسٹڈیز. کیوں لے کے آئے جینڈر اسٹڈیز؟ ٹھیک ہے, اس لیے لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے جاب کریٹس کر دی ہیں. SECP نے اب یہ کر دیا ہے کہ آپ کی اگر ڈائریکٹرشپس ہے اس کے اندر آپ کا اتنا پرسنٹیج جو ہے وومن ہونا چاہیے, جینڈر انکلوژن ہونا چاہیے. یہ ساری جو ٹرمز ہیں, یہ ساری جو بائی لاز ہیں, یہ ساری چیزیں آپ جب باہر سے لے رہے ہیں, ان کا ڈکٹیشن لے کر اپنی اکانومی کو بھی جو ہے وہ اس ٹریک کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. آپ کو ایسے لوگوں کی بھی ڈیمانڈ ہوگی کہ بھائی جو جینڈر اسٹڈیز کے بارے میں نالج رکھتے ہوں, جو ویسٹرن آئیڈیا ہے, اور اس ویسٹرن آئیڈیا کے مطابق جو ہے وہ یہاں کی آرگنائزیشن کے اندر جینڈر انکلوژن لے کر آئیں, یہاں پر جو ہے نا ان سب چیزوں کو جگہ دیں. تو آپ کو ایسے ایکسپرٹس چاہیے, تو وہ ایکسپرٹس چاہیے, تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ جینڈر اسٹڈیز شروع کر دیا, اور وہاں پر جو ہے آپ وہ BA کرا رہے ہیں, آپ جو گریجویشن کروا رہے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے. یہاں پر یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں, میں نے پہلے بھی کہا گیا, یہ ڈالر کے ذریعے آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ پاکستان میں ایڈز کے خلاف کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے. کیا ایڈز اس سے کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا؟ 2021 میں انہوں نے $47 ملین پاکستان میں ذرا کیلکولیٹ کریں گے, آج کل 270 سے اوپر جا رہا ہے ڈالر, تو بہت اوپر چلے جائے گی بات, ٹھیک ہے. تو یہ پیسہ آ رہا ہے اور یہاں کی NGOs کو دیا جا رہا ہے. پارلیمنٹیرین آف گلوبل ایکشن کے نام سے ایک NGO کام کرتی ہے, جس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک کے اندر ہے, اور اس کے اس وقت کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کا نام ہے نوید قمر, جن کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, ٹھیک ہے. اب یہ پارلیمنٹیرین آف گلوبل ایکشن ہے کیا چیز؟ یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس میں پوری دنیا کے پارلیمنٹیرینز کو ممبر بنایا جاتا ہے, اور اپنے ایجنڈا کو ان کنٹریز کے اندر پش کرنے کے لیے انہیں اسٹریٹجیز دی جاتی ہیں, انہیں طریقہ کار بتایا جاتا ہے, اور انہیں ڈالر دیا جاتا ہے. تو وہ اس کے پریزیڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کی جو ٹاپ مطلب یعنی کہ پرائرٹیز کے اوپر چیزیں آ رہی ہیں, وہ ہے LGBT ڈسکریمنیشن کو پوری دنیا سے ختم کیا جائے. امیجن کریں, آپ سوچیں ذرا, آئین, آپ کے آئین سے, آپ کے کانسٹیٹیوشن سے, آپ کی شریعت سے بالکل متصادم ایک مطالبہ جو ہے کرنے والا آپ کا پاکستانی ہے, اور وہ پریزیڈنٹ ہے اس آرگنائزیشن کا, جس آرگنائزیشن کو فنڈنگ کی جا رہی ہے ان لوگوں سے جو لوگ ان آئیڈیاز کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں. تو پاکستان میں یہ چیزیں زبردستی آ رہی ہیں, عوام میں ان چیزوں کی کوئی پذیرائی نہیں ہے, اور عوام اس طرف نہیں ہے. اب جب یہ چیزیں زبردستی آ رہی ہیں تو کہاں کہاں آئیں گی, کہاں کہاں پہ آئیں گی؟ یہ ایلیٹ کلاس سے نیچے آئیں گی, یا جہاں پہ ڈالرز آ رہے ہیں وہاں سے نیچے آئیں گی, ٹھیک ہے. وہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ جو گلیمر ہے, اس گلیمر کے اندر ہمارے بچے, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے نوجوان, ہماری یوتھ جو ہے, وہ جب وہ اٹریکٹ کرتی ہے تو پھر وہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایز اے فیشن جو ہے وہ ان چیزوں کو لے رہی ہے. اور پلس یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, یہ نفسانی خواہشات ہیں, یہ ڈیزائرز ہیں انسان کی. اس کو آپ جو ہے نا, آپ یہ کہیں کہ انٹلیکچوئل ٹاکس کے ذریعے آپ اس کو روک لیں گے, نہیں. اس کے لیے تو آپ کو اسلام کا جو روحانی پہلو ہے اس طرف لے کے آنا پڑے گا. پریونشن میتھڈز کیا ہو سکتے ہیں بھائی؟ اسلام کا جو روحانی پہلو ہے, اسلام نے جو روحانیت آپ کو دی ہے, جو آپ کو سکون دیا ہے, اس طرف تو بھی کوئی بات ہی نہیں کر رہا نا. ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پر تو آخرت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے, وہاں پر ثواب گناہ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے ورلڈ ویو سے بالکل ڈفرینٹ ہے. جب آپ اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر اپنی پوری نسل کو پروان چڑھائیں گے تو وہ کیا نتائج ہوں گے مجھے بتائیں. اس کے بالکل اپوزٹ جا رہا ہے نا. جو ہمارا معاشرہ, ہمارا کانسٹیٹیوشن, ہماری جو ویلیوز ہونی چاہیے, اس سے بالکل اپوزٹ چیزیں جا رہی ہیں. وہاں پر بچے کنفیوز ہیں, اور پھر جو چیزیں ڈیزائر لے کر آ رہے ہیں, وہ چیزیں گلیمر کی صورت کے اندر, فیشن کی صورت کے اندر, وہ چیزیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ معاشرے کے اندر نوجوانوں کے ساتھ ساتھ آنا شروع ہو رہی ہیں. لیکن ابھی بھی میں آپ سے کہوں کہ اس کی نفرت پاکستانی معاشرے میں بہت زیادہ موجود ہے الحمدللہ. اور جو ہم نے کیمپنگ رن کیا تھا, اس کے نتائج آپ دیکھیں, آج ماننا پڑا سینٹ کو, اور سینٹ نے فیصلہ دیا. تو کیا لگتا ہے کب تک ایسی گھنٹی بچ جائے گی؟ اللہ کرے ہو جائے. مجھے تو ابھی بھی بڑا خطرہ نظر آتا ہے, کیونکہ ڈالر میں بڑی طاقت ہے. ڈالر میں طاقت ہے, جیسا آپ نے کہا. اچھا, یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں یوتھ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے آپ پر فخر کرنا سیکھیں. آپ اپنی آئیڈینٹی کو لے کر چلیں. آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے
جتنے بھی سسٹمز ہیں اور جتنے ازمز ہیں اور جتنی آئیڈیالوجیز ہیں ان سب سے سپریم ہے, ان سب سے اعلیٰ ہے, سب سے برتر ہے. آپ نے اسے سمجھا نہیں, یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اسے سمجھا نہیں. اور پاکستان کوئی, میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں. پاکستان میں آپ اسلامک لاز نہیں نظر آتے نا, آپ کو کہاں نظر آ رہے ہیں اسلامک, آپ کو ویلیوز کہاں نظر آ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ صرف کہنا کہ بھائی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس میں بھائی یہ کون سا ترقی کر رہا ہے, اس میں کون سا ہم نے روک لیا ساری چیزوں کو. وجہ یہ ہے کہ آپ اسپرٹ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کر رہے. نہ ہماری حکومت قبول کر رہی ہے, ان چیزوں کو لے رہی ہے, نہ ہماری یوتھ لے رہی ہے, نہ ہمارا ایجوکیشن سیکٹر لے رہا ہے, کوئی بھی اس کو اون نہیں کر رہا. جب آپ اون ہی نہیں کر رہے تو آپ نے جیسے ایک لیبل اسلام کا لگایا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو بزن کر رہے ہیں, لوگوں کو اسلام کی مخالف کرتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ لوگ مسلمان کو دیکھ کر ہی اسلام کو پہچانتے ہیں. تو ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو پر فخر کرنا چاہیے. ہمیں پہلے وہ سیکھنا پڑے گا, وہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنا پڑے گا, ان ڈیپتھ جا کے اس کا انسائٹ لینا پڑے گا کہ ہماری جو ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں, اور یہ ویلیوز جو ہے اس کا ڈسٹنکشن کیا ہے باقی تمام ویلیوز سے جو دنیا میں چل رہی ہیں. بہترین بہترین. شعیب مہدی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. بہت کم ایسے ہمارے مہمان ہوتے ہیں اور اس طرح کے, اگر ٹیلی ویژن پہ بھی ہم پوڈ کاسٹ دیکھیں یا انٹرنیٹ پہ دیکھیں, سوشل میڈیا کے اوپر بھی, جہاں پہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کھل کے کرتے ہیں. لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ جو آپ کی اپنی رائے ہے آپ لوگ اس پہ ڈٹے ہوئے کام بھی کر رہے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ یہ نتائج ہمارے پاس آگے کس طرح سے جاتے ہیں. مہدی صاحب کی اگر میں گفتگو سے 2 امپورٹنٹ ٹیک اویز اگر نکالوں تو جو آخر میں نکلے ہیں وہ یہ کہ اون یور آئیڈینٹی, میسج ٹو دا یوتھ نمبر 1, اینڈ نمبر 2 دیٹ امبریس یور سگنیفیکنس. یہ اپنی اہمیت, اپنی امپورٹنس کو جانیں اینڈ ویئر اٹ ایز اے بیج آف آنر. انشاءاللہ I'll check you out, I'll see you out in the next podcast episode as well. Till then, take care. Goodbye.